قرآن ہماری زندگی کو آخرت سے کیسے جوڑتا ہے اسے دیکھیں۔ میں کسی کام سے اپنے قریبی شہر گوہاٹی آیا ہوا تھا۔ گرمی 32 ڈگری سیلسیس، گرمی، پسینہ، تھکان سب اکٹھا۔ دل بس چاہ رہا تھا کسی طریقے سے اس گرمی سے چھٹکارا ملے۔ اسی گرمی میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اور واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تھا کہ سب جہاد کے لیے نکلو۔ حکم عام تھا، لیکن بعض منافقین پھر بھی بہانہ بنانے لگے۔ ان کا حال قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد، وہ اپنے نہ جانے پر خوشی منا رہے تھے، اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور وہ لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ اس شدید گرمی میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں قرآن کریم کہتا ہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ شدید ہے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ وہ سمجھتے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّن 70 جُزْءً مِّن نَارِ جہنم، کہ تمہاری دنیاوی آگ جہنم کی آگ کا صرف 70واں حصہ ہے، کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 مرتبہ بڑھی ہوئی ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، دنیا میں جب ہم موم بتی بھی جلاتے ہیں تو اس کی تیزی 600 ڈگری سیلسیس پار کر جاتی ہے، اور کوئی دہکتی ہوئی آگ ہو تو وہ ہزاروں ڈگریز تک پہنچ جائے۔ ایسے میں جب جہنم کی آگ کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے تو دل دہک جاتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے کہ ہم سے تو 32 ڈگری سیلسیس بھی برداشت نہیں کیا جا رہا۔ اور خدا تعالیٰ یہ مثال اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم تمام آزمائشوں کو اور جو مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے ان کو آخرت کے روپ میں دیکھیں، اور ہماری زبان سے نکلے کہ یہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کر رہا ہوں، اس امید سے کہ وہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ یہ مصیبت اللہ نے مجھ پر ڈالا ہے، لیکن شاید ایک بڑی مصیبت کو اللہ نے مجھ سے رفع کر دیا۔ اور یہ بنیادی فرق ہے ایک خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے کے بیچ میں۔ اس لیے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، جب اس کے سامنے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے نہ آخرت کا یقین ہے، نہ آخرت کی تسلی، نہ خدا تعالیٰ کے وعدوں کا یقین۔ لیکن جب ایک مسلمان پر تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے وعدوں کی طرف نظر کرتا ہے۔